کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا علی یہ تو کوئی سخاوت نہ ہوئی، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہے۔ یا علی یہ کیا بات ہوئی؟ مولا نے بنا سوچے سمجھے اپنی ذوالفقار اس کی طرف پھینک دی، ذوالفقار اس کی طرف پھینک دی، کہا لے یہ اٹھا لے اور علی پر وار کر، لے یہ اٹھا اور علی پر وار کر۔ صاحبان اس نے ایک مرتبہ بالکل نیا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اس نے ایک مرتبہ علی کی ذوالفقار کو اٹھانا چاہا، علی کی ذوالفقار نے اسے دھکا دیا، علی کے قدموں میں گرایا، جب قدموں میں گرا دیا تو ایک مرتبہ اٹھ کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا علی مجھ سے تو تلوار ہلتی نہیں ہے، آپ تو انگلیوں میں گھما رہے ہو۔ مولا نے کہا جاہل، جو مولا نے کہا جاہل یاد رکھ میں نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، اپنا بازو نہیں دیا۔ آخری جملہ فضائل کا، اس کے بعد تفصیل سے مولا کی شہادت پڑھوں گا۔ بڑی دیر سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، مولا یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ مولا حسین کی زری پر جا کر مس ہو جائے۔ صاحبان اس کے بعد 12 سردار برآمد ہوئے، انہوں نے میرے مولا کی سواری کو، مولا کو آہستہ 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 گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ صاحبان علی نے آرام سے ذوالفقار نکالی اور ایسے ذوالفقار کو بلند کیا۔ صاحبان آپ کیا سمجھتے ہیں صرف کمبر علی کے اشاروں کو سمجھتا ہے؟ نہیں، علی کا گھوڑا بھی علی کے اشارے کو سمجھتا ہے۔ ادھر مولا نے گھوڑے کو اشارہ کیا، ادھر گھوڑا ایسے گھوما جیسے چشمے زدن میں آسمان سے بجلی آتی ہے واپس چلی جاتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا۔ پتہ اس وقت چلا جب 12 کے 12 سر کٹ کر کے 12 کے 12 سر کٹ کر گر گئے۔ ادھر آخری جملہ فضائل کا، اس کے بعد رسول خدا مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کر رہے تھے، جبریل آ گئے اور آ کر گوشہ مبارک رسول خدا میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آج پرانا والا سورہ نہیں پڑھنا، آج نیا سورہ پڑھیں۔ کہا کون سا سورہ؟ کہا والعادیات ضبحان والموریات قدحان والمغیرات صبحان۔ کروں ترجمہ، مجھے اس گھوڑے کی قسم جو بھاگتا ہے تو اس کے پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ اجازت ہے آگے گفتگو کی جائے۔ اس کے بعد جیسے ہی قسم کون کھا رہا ہے؟ قسم کون کھا رہا ہے؟ آپ اور میں قسم نہیں کھا رہے، وہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کے گھوڑے کی؟ جس پر علی سوار ہے۔ ہائے ہائے کتنا متبرک گھوڑا ہے علی کا، جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ صاحبان اس کے بعد سرکار آ گئے، کہا بس اب یہ عبادت تو کر لی۔ خرم بھائی جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ رسول خدا نے کہا یہ عبادت تو کر لی، ابھی ایک اور عبادت کرنا باقی ہے۔ کہا وہ عبادت کون سی ہے؟ کہا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ بس صاحبان ادھر جناب رسول خدا آ رہے تھے، سامنے سے علی آ رہے تھے، احترام میں رسول خدا میں مولا کائنات گھوڑے سے اترنے لگے۔ رسول خدا کی آواز آئی علی گھوڑے سے مت اترنا، آج گھوڑے سے نہ اترنا، آج گھوڑے سے نہ اترنا، اس لیے آج اللہ تمہارے گھوڑے کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، آج اللہ تمہارے گھوڑے کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ بس صاحبہ تقریر مکمل ہو گئی، آخری جملہ سنو اور میں آ گیا منزل مصائب تک۔ آخری خطبہ دے رہا تھا میرا بادشاہ حسین، لشکر یزید کے پاس آ کر کھڑا تھا۔ جب کوئی نہ رہا تو مولا فضائل کا جملہ
فضائل کا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صاحبان یہ خلوص نیت کا اجر ہوتا ہے جو آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں۔ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جب آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے اس وقت دعا مانگا کرو، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، دعائیں مانگتے جانا۔ شبیہ ذوالجناح میرے پاس ہے، ہاں عزادارو صاحبان، ایک مرتبہ لشکر یزید سے میرا مولا خطاب کر رہا تھا۔ مولا نے خطاب کرتے ہوئے جملہ کہا، مولا نے کہا سنو، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر حاصل ہے۔ سنو، اس پر بحث کرو، کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہے، سورہ قدر ہماری قدریں ہے، سورہ مجمل ہمارا حجاب ہے، سورہ طٰہٰ ہمارا اوڑھنا و بچھونا ہے۔ اس کے بعد مولا نے پورا خطبہ دیا، مولا نے آخری جملہ فضائل کا آ گیا منزل مصائب پر، مولا نے کہا اور جتنا تمہیں اپنے امیر سے، آخری جملہ فضائل کا، ہاتھ اٹھانا اور مولا کو سلام کرنا، مولا نے کہا جتنا تمہیں اپنے امیر سے میرے سر کاٹنے پر انعام مل رہا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں، اگر میں چاہوں تو تمہیں ایک سوال پر 1000 گنا عطا کر سکتا ہوں، مگر کیا کیا جائے، تم نسلاً بھکاری ہو، نسلاً بھکاری ہو۔ کر دی آپ کی زحمت تمام، شبی برآمد ہونی ہے، شبی کے ساتھ علم بھی یقیناً برآمد ہوگا، قبل اس کے کہ مولا حسین کی شہادت ہدیہ کروں۔ ایک جملہ، پوری شہادت میرے میں ہمت نہیں رہ گئی میں پڑھ سکوں، ایک جملہ مجھے مولا غازی با وفا کے بارے میں ہدیہ کرنا۔ جب آئے ہیں نا سرکار غازی با وفا آخری رخصت کے لیے، پڑھ چکا طویل شہادت، انشاءاللہ خرم بھائی کے امام بارگاہ میں تفصیل سے شہادت پڑھوں گا، صرف ایک جملہ۔ مولا نے جب بھیج دیا نا میدان میں، مولا غازی کو کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، کہیں سے خنجر آئے، اتنا کڑیل جوان جس کا قد اتنا بڑا تھا کہ صاحب خصائص عباسیہ نے لکھا کہ جب عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو یہ گھٹنے خط کھینچ رہے ہوتے تھے، اتنا بڑا عباس ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آخری جملہ سنو، مجھے شبیہ ذوالجناح تک جانا ہے، صرف ایک جملہ میں نے اس لیے ہدیہ کیا ہے کہ میرا مولا حسین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میرے بھائی کی مصیبت نہیں پڑی۔ ہاں عزادار ہوں، ایک مرتبہ جب کوئی شہید جاتا تھا نا، کوئی شہید جاتا تھا تو حسین بھاگ کر جاتے، لاشا اٹھا لاتے، مگر کوئی شقی آگے نہیں بڑھتا تھا، اس لیے انہیں ڈر ہوتا تھا پیچھے عباس بیٹھا ہے، لیکن جب عباس شہید نہ رہا تو اب کس کا ڈر رہے گا؟ ارے حسین چلے عباس کی لاش اٹھانے، ایک شقی سے پوچھا تو نے میرے عباس کو دیکھا ہے؟ سنو گے سب بھائیوں والے بیٹھے ہو، جملہ ضائع نہ کرنا۔ صاحبان، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، خدا کسی بھائی کو بھائی کا غم نہ دکھائے۔ ابھی مولا نے پوچھا تھا کہ ایک شقی نے بڑھ کر حسین کو تماچا مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، ہائے غریب زہرا، ارے اکیلا ہو گیا۔ ارے علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے جو حسین کی شہادت پڑھے وہ زندہ نہ رہے مر جائے، اور جو سن رہا ہو وہ بھی زندہ نہ رہے مر جائے۔ ان کے استاد، ان کے شاگرد خاص علامہ ناصر عباس شہید پاس بیٹھے تھے اور جملہ کہتے ہیں قبلہ آپ نے کہا جو حسین کی شہادت پڑھے اور جو سنے وہ مر جائے، کہا بیٹا وہ مر جائے، کہ پھر حوصلہ ہے نا بی بی زینب کا۔ ارے جو پاس بیٹھی دیکھ رہی تھی، نہ مار نہ مار، او میری ماں نے چکیا بھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کرو تیاری، کرو تیاری، آج 7 محرم ہو گئی، آج حسین کے خیموں سے پانی ختم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے آواز دے رہے ہیں الاتش 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 الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ہاں آزادہ ہوں، ایک مرتبہ
मरतबा 9 मुहर्रम की जब सुबह था, मेरा हुसैन जवान था, मगर दिन ढलते ढलते ज़हरा का लाल बूढ़ा हो गया। अज़ादारो, एक मरतबा हुसैन ने आवाज़ देकर कहा, या ज़ैनब उम्मे कुलसूम, या रुकैया ओ सकीना अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम, ऐ मेरी माँ की कनीज़ फिज़्ज़ा, तुझे हुसैन का आखिरी सलाम। उसके बाद बक़ौल शायर हुसैन बरामद हुए यूं खैमे के दर से जिस तरह निकलता है जनाजा बड़े घर से। अज़ादारो, हुसैन बाहर आए, क्या देखा? सुलझना बाहर तैयार खड़ा है। अज़ादारो, एक मरतबा मौला ने आवाज़ दी, अरे मेरा अब्बास तो रहा कोई नहीं, ये सुलझना किसने तैयार किया? मेरा अकबर रहा कोई नहीं, ज़ीन किसने रखी? पीछे से एक पर्दे से आवाज़ आई, मौला रुकैया ने रखी है। मौला ने आवाज़ देकर कहा, रुकैया, सुलझना सजाना मर्दों का काम है। अरे तुझे किसने बता दिया? कहा रात तो खैमे में अब्बास आए थे और कह रहे थे, रुकैया मेरे बाद ज़ैनब की अब्बास, ज़ैनब की अब्बास। आखिरी जुमला सुनो भाई, शबीह सुलझना की बरामदगी हो जाएगी। हाँ अज़ादारो, मेरा मौला आया, एक मरतबा बहन के खैमे से रुखसत हुआ। मुझे पढ़ लेने देना, शहादत पढ़ लेने देना, मौला का वास्ता है, मुझे शहादत पढ़ने। हाँ अज़ादारो, बस आखिरी जुमला सुनो, तुम्हारी ज़हमत तमाम है। फिर बीबी को उसके लाल का मातम करना, बीबी को बेटे का पुरसा देना। हाँ अज़ादारो, खुदा न करे कभी बहन भाइयों पर ये वक्त आए। अज़ादारो, बीबी माम बीबी ज़ैनब के खैमे से बरामद हुए। बेटा बैठ जाओ, मुझे मौला की शहादत पढ़ लेने दो। उसके बाद अभी जब खैमे से बरामद हुए थे कि एक मरतबा बीबी ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़्ज़ा ज़रा वो कुर्ता तो लेकर आओ जो मेरी माँ ने सिया था। मौला ने वो कुर्ता पहना। वक्त नहीं है अज़ादारो, आखिरी जुमला सुनो। उसके बाद मौला ने वो जगह जगह से फाड़ना शुरू कर दिया। बीबी ने कहा, भैया ये क्या करते हो? का ज़ैनब शायद पुराना समझ के छोड़ दे, मगर वो कुर्ता ना बचा। अज़ादारो, मेरा मौला मैदान में आया, बड़ी जंग करी, और ये कह के जंग करी, तुमने जिसे अकबर को मारा उस बात की जंग देखो, जिसको तुमने बराबर का भाई मारा उसकी जंग देखो। अज़ादारो, उसके बाद एक आवाज आ गई, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान पाने वाली जान। पलटा, हुसैन ने तलवार न्याम में रखी, भागी हुई फौजें वापस आई। किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने भाला मारा, किसी ने खंजर मारा, किसी ने तलवारें मारी। हुसैन सीने सुलझना से आ गया। अज़ादारो, मौला ने आवाज देकर साथ